کابل میں جمعے کے روز ایک تعلیمی مرکز پر ہونے والے حملے کے خلاف خواتین طلباء کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اس حملے میں 43 طالبات ہلاک ہوئیں اور 83 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ کابل، ہرات اور بامیان کے بعد پیر کو خواتین کے ایک گروپ نے صوبہ بلخ کے صوبائی دارالحکومت مزار شریف میں بھی ایک ریلی نکالی۔ طالبان انتظامیہ کی طرف سے کابل، ہرات اور بامیان کے شہروں میں طالبات کے مظاہروں کو روکا گیا اور ان مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے کئی طالبات کو مارا پیٹا گیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ گزشتہ سال کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں پرتشدد واقعات خاصے کم ہوئے ہیں، لیکن حالیہ چند مہینوں میں افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پھر سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ افغانستان میں تیسری بڑی مذہبی اقلیت ہزارہ شیعہ برادری کی ہے، جن پر ٹارگیٹڈ حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جمعے کے روز کابل میں اسکول پر ہونے والے خودکش حملے پر امریکہ سمیت دنیا بھر سے مذمت کی جا رہی ہے۔ کابل میں اس طرح کے مہلک حملوں سے کیا یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ طالبان کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے؟ داعش اس سے پہلے اس طرح کے دھماکوں کی ذمہ داری لے چکے ہیں اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ داعش پھر سے افغانستان میں اپنے قدم مضبوط کر رہی ہے۔ افغان امور کے ماہر جہانگیر خٹک اس وقت نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال اور پاکستان پر ممکنہ اثرات پر بات کرتے ہیں۔ جہانگیر، جمعے کے دن کابل میں ہونے والا دھماکہ کیا داعش کی کارروائی ہو سکتی ہے یا افغانستان میں کوئی اور گروہ بھی سرگرم ہے جو اس وقت اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ اسد۔ دیکھیے، افغانستان میں یوں تو اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 16-17 دہشت گرد گروہ جو ہے وہ سرگرم ہیں، لیکن داعش کے حوالے سے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ مسلسل ان کا نام آ رہا ہے، مسلسل وہ حملے کر رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اوور آل سیکیورٹی کی انوائرمنٹ جس میں کافی حد تک کافی جگہوں پہ امپرومنٹ نظر آئی ہے، لیکن کابل میں شیعہ برادری کو مسلسل ٹارگٹ کرنے کا جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے داعش کی طرف جاتے ہیں، انہی کے فٹ پرنٹس ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے حملے کیے ہیں اس میں انہوں نے شیعہ برادری کو ہی نشانے پر رکھا ہے، اور یہ حملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ویسا ہی تھا۔ اور اسے جو مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ طالبان نے اگر عموماً افغانستان میں سیکیورٹی کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن داعش چونکہ ان کا سب سے بڑا چیلنجر ہے، یعنی افغانستان کے جو لیڈران ہیں ان کا اپنا کہنا ہے کہ داعش ان کے لیے خطرہ تو کم ہے لیکن درد سر زیادہ ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس تیزی سے یہ حملے ہو رہے ہیں، جس فریکوینسی سے یہ حملے ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ درد سر نہیں رہا، اب یہ خطرہ ہے، اور یہ خطرہ صرف افغانستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، یہ خطے کے عوام کے لیے بھی ہے۔ اور طالبان کی گرفت یقیناً داعش کے حوالے سے کمزور نظر آ رہی ہے۔ اگر دوسرے گروپ حملہ نہیں کر رہے تو عموماً یہ بھی اخذ کیا جا رہا ہے کہ ان گروپوں میں سے اکثریت تو طالبان کے اپنے ایلائز تھے جو اس سے پہلے الائڈ فورسز پر حملے کرتے تھے۔ چونکہ وہ اب نہیں ہیں تو اس لیے وہ حملے اب نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ان گروپوں سے نظر آ رہے ہیں، ان گروپوں میں بھی ایک داعش ہی ہے جو بڑا گروپ ہے، کیونکہ القاعدہ تو طالبان کا ایلائی ہے، اور اس کے علاوہ جو اسلامک ایسٹرن ترکستان موومنٹ اور دوسرے جو گروپ ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہو گئے، اور بہت سارے گروپ ایسے موجود ہیں، اور وہ تو طالبان کے ایلائی سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں۔ تو اس تناظر میں مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان کی گرفت یقیناً داعش کے حوالے سے کمزور ہوئی ہے۔ ایک چیز ہم نے جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی جہانگیر، کابل میں ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد طالبان کے لیے عالمی برادری کے رویے میں پہلے سے زیادہ سرد مہری دکھائی دیتی ہے۔ جو ممالک پہلے کسی حد تک طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے تھے اب وہ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو طالبان کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال بگڑنا اور اس کے علاوہ پرتشدد واقعات ہونا، ساتھ ساتھ یہ والی ڈیولپمنٹس کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے؟ بالکل اچھی خبر نہیں ہے۔ دیکھیے، عالمی برادری طالبان سے تقاضا کیا کر رہی ہے؟ یعنی 3-4 بڑے تقاضے ہیں۔ ویسے تو افغانستان ایک آزاد ملک ہے، وہاں پر حکومت کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو بھی پالیسی بنائے، لیکن عالمی برادری جو ان سے تقاضا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا جو بڑا تقاضا ہے وہ یہ ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، کہ آپ نے افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے نہیں دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو آپ نے صرف امریکہ یا پاکستان یا ایران یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دینا، بلکہ افغانستان کی سرزمین کو افغانوں کے خلاف بھی استعمال ہونے نہیں دینا۔ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیے۔ پھر ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ خواتین کے حقوق کا خیال رکھیں، بچیوں کے اسکولوں کو کھولیں۔ آپ دیکھیے خبریں جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری غلط آ رہی ہیں، یعنی کہ طالبان کی جانب سے خواتین کے جلوسوں پر تشدد کی خبریں اب عام ہو چکی ہیں، ان پر فائرنگ، ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ہر قسم کا تشدد ہو رہا ہے۔
پھر آل انکلوسیو گورنمنٹ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ بنائیے، انہوں نے بنا تو لی، لیکن عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ یہ آل انکلوسیو نہیں ہے، اور پھر اوور آل جو دہشت گرد گروپ ہیں وہاں پر ان کی موجودگی کے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی، جو بڑی کارروائی ہے وہ ابھی تک طالبان کی جانب سے نظر نہیں آئی۔ شروع میں بالکل انہوں نے تھوڑا بہت کیا تھا داعش کے خلاف، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کافی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے، ری ایکٹیو موڈ میں چلے گئے، آفینسو موڈ ان کا غائب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عالمی برادری کو جو پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان جو دنیا سے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم افغانستان کو محفوظ بنائیں گے، ہم افغانستان کی جو سرحدیں ہیں ان کو محفوظ بنائیں گے، ہم افغانستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ظلم اور ان کی دہشت گردی سے محفوظ رکھیں گے۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ بڑا سوال ہے، جواب ایک ہی ہے، نہیں ہوئے۔ جی ایک چیز اور بھی جہانگیر، اگر اس کے ساتھ ہم دیکھیں، افغان طالبان جو ہے وہ اپنے تعلقات اب ہم نے دیکھا ریسنٹ جو گزشتہ کچھ مہینوں میں دیکھ لیں روس اور بھارت سے بڑھا رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کا لیوریج افغان طالبان پر کم ہو رہا ہے؟ حالانکہ ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ کا طالبان کی حمایت میں ایک بیان آیا ابھی جب وہ امریکہ میں تھے، تو کیا مطلب لیا جائے اس کا؟ میرا خیال ہے پاکستان کا جو اثر ہے طالبان پر وہ پہلے سے کافی اوور ریٹڈ تھا، اور یہ یعنی کہ پاکستان کا اثر تو تھا، لیکن طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے وہ آپ دیکھیے بار بار اٹھا، جو سرحدی باڑ کا معاملہ ہے بار بار اٹھا، افغانستان کی سرزمین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملوں کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اور پھر جو تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان نے جب طالبان سے مطالبہ کیا کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں، انہوں نے کہا ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں۔ بات چیت چل رہی ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے درمیان معاہدہ ہوتا بھی ہے تو عام خیال یہ ہے کہ شاید یہ دائمی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے دستور اور آئین سے باغی ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ آپ کوئی بھی اگریمنٹ کریں، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ تو جہانگیر ایک خیال یہ بھی ہے، ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جو افغان طالبان ہیں وہ ٹی ٹی پی پہ اس لیے بھی ایک ٹفر سٹانس نہیں لے رہے کہ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ گروپ ان سے ناراض ہوتا ہے اور داعش سے جا کے مل جاتا ہے تو ان کے لیے کافی کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، جو کہ پہلے سے ہی مشکل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور ایسا ہو بھی چکا ہے۔ بہت ساری تعداد میں پہلے ہی داعش میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہی حال دوسرے گروپوں کا بھی ہے جن کے خلاف طالبان کی جانب سے کوئی کارروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے الائز ہیں، لیکن وہ اگر ان کے الائز نہ بھی ہوں تو شاید طالبان اس میں احتیاط کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے کہی کہ یہ لوگ داعش کے ساتھ مل جائیں گے، داعش مضبوط ہو جائے گی، طالبان کمزور ہو جائیں گے، تو ان کے لیے ایک ٹرکی سچویشن ہے جس کے نتیجے میں افغان بھی غیر محفوظ ہیں اور افغانستان کے ہمسائے بھی اپنے آپ کو کافی غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جہانگیر خٹک آپ کا۔ آپ ہمیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے افغانستان میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور اس کا ریجنل امپیکٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔